ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, ہم نے بات کر لی جس حوالے سے بھی, یہ دیکھیے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے, آپریشنس کے حوالے سے, ایک کنسرن جو ہے وہ اب تک, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس گورنمنٹ نے بھی وہ ایڈریس کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے کیٹر نہیں ہو رہا, وہ ہے بلوچستان کا. ایک طرف ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالکل ہے, ایویڈنٹ بات ہے جی کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان کے انریسٹ کے اندر. سابق صدر ہمارے پرویز مشرف صاحب کہتے تھے برہم داغ بگٹی کے بالکل لنکس ہیں انڈیا کے ساتھ. اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ طلال بگٹی صاحب ملنے سے بھی انکار کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے. واٹ ڈو یو تھنک, ویئر آر وی گوئنگ؟ دیکھیے, طلال بگٹی صاحب کو جو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, اس کا تو ایک ٹرائبل مسئلہ ہے, اس کا بلوچ نیشنل پالیٹکس کے ساتھ اتنا حصہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ جو نئی وہاں سکسیشن ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے 24 پوائنٹ کا چارٹر دیا تھا جس پہ عمل درآمد نہیں ہوئی. ہاں 24 پوائنٹ ہوں یا 40 پوائنٹ ہوں, ایکچولی اتنے لمبے چوڑے پوائنٹس کے اوپر تو بات کرنا ہی بڑا مشکل ہو. وہ کہتے ہیں مشرف کو کنورٹ کیوں نہیں کیا, کہتے ہیں رحمان ملک مجھ سے وعدہ کرتے ہیں. مگر یہ دیکھیں نا, اب یہ تو آئیڈیلزم ہے نا, یہ تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ مشرف کو پکڑ کے لا کے کنویٹ کریں. ایک پوری فوج کھڑی ہے, وہ کیسے اپنے سربراہ کو الاؤ کریں گے کہ آپ اور میں اس کو کنویٹ کر دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیٹس بی ریئلسٹک. باتیں کرنے تک ٹھیک ہے. دوسری بات آئی یہاں کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہے کہ ابھی حال ہی میں میں نے ایک انٹرویو کی تھی نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے جو دبئی میں غزین مری سے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی اب کیا آپ لوگ چاہتے ہیں, تو کیونکہ وہ بھی اس بلوچ لبریشن آرمی وغیرہ کا حصہ ہے, حالانکہ وہ آفیشلی کہتے ہیں نہیں مگر ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہمارے سے رابطے کھلے. مگر اس کے 2-3 دن بعد ایک اور صاحب اینکر نے ہم دوسرے لوگوں سے بات کی, ہیر بیار مری سے, ان کے بھائی صاحب, اور پھر برہم داغ صاحب بھی, اور انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل انڈیپینڈنس سے کٹ بات نہیں کریں گے, اور ہندوستان کیا اگر ہمیں شیطان بھی پیسے دینے کے لیے اور ہتھیار دینے کے لیے تیار ہو تو ہم ان سے لینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ سیسیشن چاہتے ہیں. مطلب ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم سیسیشنسٹ ہیں, ہم پاکستان کو اب نہیں مانتے, بہت ہو گیا, اور ہم انڈیا سے بھی اگر ہمیں امداد ملے, جس سے بھی ملے, انہوں نے کہا جس سے بھی ملے, انڈیا سے بھی ملے, انہوں نے کہا جی انڈیا نے کہا جس سے بھی ملے تو ہم لیں گے. تو ایک طرف تو یہ بات ہے. جب میں نے زرداری صاحب کی انٹرویو کی تو میں نے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو گئے تھے وہاں, آپ تو کہہ کے آئے ہیں کہ جی اب انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر اندر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ لوگ جو باہر گئے ہیں یہ واپس آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے, مگر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ رحسانی صاحب وہ اس پہ زیادہ کر رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان حکومت کے رابطے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, مگر بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اور یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں ایک بیان دیا کہ جی ہم ایک APC بلوچستان پہ کرنا چاہ رہے ہیں. میاں صاحب کے انٹرویو جو میں نے کی انہوں نے مجھے کہا کہ میں بلوچستان, میں نے کہا آپ گئے کیوں نہیں بلوچستان؟ نیشنل لیڈر ہیں, ہاں آپ کو جانا چاہیے اگر آپ APC کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا, مگر ابھی تک نہیں گئے. تو APC ابھی تک نہیں ہو رہی بلوچستان پہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان بہت زیادہ انوالوڈ ہے جی دوسرے مسئلے میں, کہ پیسہ آئے, بجٹ چلے, اکانومی چلے, اور یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اوپر کارروائی ہو, بیکاز امریکہ آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پریشر آ رہا ہے, اور بلوچستان کو اگنور کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو ایک بائی پارٹیزن, جس میں نواز شریف صاحب بھی 2 لوگ کو نامینیٹ کریں, اور ایک آل پارٹیز کی ایک کمیٹی بنائیں اور ان کو بھیجیں بلوچستان, تاکہ وہاں یہ پارٹی پولیٹیکل بات نہ ہو, نیشنل بات ہو, اور وہ کوئی ریکمنڈیشن کریں یا کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائے جو کہ وہاں جائے جس میں سارے انوالوڈ ہوں. سیٹھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلوچی ہمارے بھائی ہیں وہ کیا بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومت ہے اس وقت رئیسانی صاحب سے, کیا وہ ان سے مطمئن ہے کہ کیا ان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے؟ وہ نہیں مطمئن جی. یہ جو انسرجنسی ہے نا, اس کا بیسس یہ ہے کہ 2002 میں مشرف صاحب نے جب الیکشن کروائے تو جیسے انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ صحیح طریقے سے لڑ سکیں, ہر قسم کی رکاوٹیں ان کے سامنے کھڑی کی. اسی طریقے کے ساتھ مشرف صاحب نے 2002 کے الیکشن میں بلوچستان کے بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں ان کے راستے میں بھی بڑے رکاوٹیں کھڑی کی, اور جو ریلیجس پارٹیز تھی ان کو سپورٹ کیا. جس طریقے سے فرنٹیئر میں سپورٹ کیا اس طریقے سے وہاں سپورٹ کیا. ہوا کیا کہ ان کی 4-5 سیٹیں 6-7 سیٹیں نکلتی تھی ہمیشہ. اس دفعہ وہ نہیں نکلی بیکاز ریاست کا سپورٹ جو تھا وہ ریلیجس پارٹیز کے ساتھ تھا. MMA کے ساتھ مشرف کا الائنس تھا. وہ آؤٹ ہو گئے پالیٹکس سے. جب وہ آؤٹ ہو گئے پالیٹکس سے تو وہاں تو یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ جب بھی نیشنلسٹ فورسز کو جو ٹرائبل ہیں ان کو اب
مین اسٹریم پالیٹکس سے آپ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, نکال دیں گے, تو وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لڑ لیتے ہیں ہم. آپ اور میں سڑک پہ احتجاج کرتے ہیں, وہ ہتھیار لے کے لڑائی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات تو یہ ہوتا ہے نا ٹرائبل سوسائٹی میں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. ضیاء الحق نے, میں آپ کو قطع کلامی معاف, ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ کیوں ضیاء الحق کے زمانے میں بلوچ انسرجنسی نہیں ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوئی؟ بالکل ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو نے وہی کیا, مشرف نے کیا, فوج چڑھا دی. اور ضیاء الحق نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آئیے آئیے آئیے, سب جیلوں سے باہر نکلی, کیا چاہیے آپ کو نوکریاں چاہیے, یہ لیں نوکریاں. آپ کو شپ بلڈنگ کانٹریکٹس چاہیے, یہ لیں شپ بلڈنگ کانٹریکٹس. آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کیا چاہیے. کتنی بلوچ مڈل کلاس ہے, ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ان کی ایسپریشنز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. تھوڑا سا ان کے لیے ان کا حصہ ان کو ملنا چاہیے, وہ خوش ہو جائیں گے, ان کو دینا چاہیے. اف اٹس سو سمپل, اگر یہ جس طرح the way you are putting it, تو پھر یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر یہ بات. دیکھیے یہ کوئی بھی سویلین حکومت اور فوجی حکومت نہیں کر پائی, بیکاز وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ضیاء صاحب نے کیا, ضیاء صاحب نے تو کیا, مگر وہ تو ایک اور زمانہ تھا, ابھی ایک انسرجنسی ختم ہوئی تھی, وہ بھی تھکے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایڈوانٹیج لی. جب ایک نئی انسرجنسی شروع ہوتی ہے, وہاں اور قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرنے پڑتے ہیں. بھٹو نے تو اندر کر دیا نا, سب کو کرش کیا. ضیاء الحق نے نکال کے مکا کر لیا. اب یہ ایک نئی انسرجنسی شروع ہوئی ہے, اگین بیکاز آف انٹرونشن بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی زبردستی کے ساتھ, یہ نہیں کہ کنسنسس کے ساتھ. تو یہ لڑائی شروع ہوگی. اب یہ حکومت آئی تھی, اس کے لیے موقع تھا کہ وہ پرانی باتیں تو کسی اور نے کی, اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے پیش قدمی کی, مگر بات آگے نہیں بڑھ سکی. بیکاز ہر دفعہ جب انسرجنسی شروع ہوتی ہے, تیسری انسرجنسی ہے میجر, 5 ویسے تو وہ بلوچ کہتے ہیں 5 ہیں, مگر یہ تیسری ہے, وہ ایک اور ایڈوانس سٹیج پہ شروع ہوتی ہے, اس کو اور لوگ پیسے دیتے ہیں. اس دفعہ جس قسم کے ہتھیار ہیں ان کے پاس اور جس قسم کا پیسہ انہیں مل رہا ہے, وہ 1917 انسرجنسی میں تھا ہی نہیں. تو 303 کی رائفلز کے ساتھ لڑی گئی موسٹلی. اب تو ان کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہیں, اب ان کے پاس ایک نئی پود بلوچ ینگ مڈل کلاس نیشنلسٹ کی پیدا ہو چکی. سر صاحب ایک کامنٹ, نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت, اس کو قتل کہا جاتا ہے, جس طرح سے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ what was that؟ بہت بڑی حماقت تھی, بہت بڑی حماقت. مشرف صاحب کے پارٹ, مشرف صاحب کی اور ملٹری انٹیلیجنس کی بہت بڑی حماقت تھی, اور یہ ابھی تک مانتے نہیں ہیں. ان کا خیال ہے انہوں نے صحیح کیا, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ شخص تو خود شہادت چاہتا, فیول ایڈ کر دیا نا جی آپ نے. بالکل. وہ تو انہوں نے جو ابھی چوری شجاعت کہتے ہیں, مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ بات تو ساری ہو چکی. یہ بیچارے ہر نیگوسیشن میں ایسے ہی واپس آتے تھے, اور لال مسجد دیکھ لیں, یہ پھر بگٹی صاحب کو دیکھیں, پھر یہی ہوتا رہا. تو پھر یہی نہیں ہونا چاہیے نا. اگر آپ کی ایک سیاسی حکومت ہے اور وہ کوئی جا کے کوئی ڈیل کر رہی ہے یا لوگوں کو انکلوڈ کر رہی ہے ایک پروسیس میں, تو یار کیا فرق پڑتا ہے. میں نے مشرف صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا آپ نے وہاں فوج استعمال کی, آپ سندھی وڈیروں کے خلاف تو فوج استعمال نہیں کرتے, آپ سرمایہ داروں کے خلاف تو فوج نہیں استعمال کرتے. کیا وہ چوری نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. تو اس کے خلاف تو آپ لڑتے نہیں ہیں. جب وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز دیں اور اس میں سے 20-30% کھا جاتے ہیں, یہاں وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں کیونکہ ہم نے بھی کھانا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے کرپٹ ہیں, ہم تو نہیں دیں گے ان کو. یہ پالیٹکس از دا پالیٹکس آف انکلوژن. کھانا پینا اگر کرنا ہے تو اکٹھے کرنا پڑتا ہے, ساروں کو ساتھ لے کے چلیں. خیری صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو ہم نے بیت اللہ محسود کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں کی گئیں. جو تجزیہ تھا سیٹھی صاحب کو, اس کے اندر کافی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ شاید ہماری جو ملٹری انٹیلیجنس ہے, ملٹری ہے, وہ اس حد تک شور ہے اس وقت کہ اس دفعہ بیت اللہ محسود کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا, یا شاید اسے آلریڈی نیوٹرلائز کر لیا گیا ہو. ہم دعا گو ہیں کہ یہ آپریشن بھی کامیاب ہو. ڈرونز کے حوالے سے جو سیٹھی صاحب نے بات کی, آلدو وہ کوئی اتنی ویلکمنگ بات نہیں ہے, لیکن اٹس اے فیکچوئل تھنگ کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی ضرورت ہے اس وقت کہ اس طرح کے ایلیمنیٹ کیا جائے ان ایکسٹریمسٹ کو. لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج کے اندر لوگ مارے جاتے ہیں, جو سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں, ان کا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ کیوں اس کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ بنے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.